ارکانوں میں سے یہ ایک زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان پر جو مالدار ہے اس پر فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یہ مقدار ہے، اتنا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم اس کے پاس موجود ہے۔ آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی رقم تقریباً اندازاً 40 سے 50 ہزار روپے تقریباً ہے۔ تو جس کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ زائد رقم ہو، تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے ہو، یا گھر میں سونا چاندی ہو، سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر اگر رقم کا اندازہ لگایا جائے تو 50 ہزار سے زائد کا سونا اور چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس پر سال گزر گیا ہو، ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، سونا چاندی ہو یا بینک بیلنس ہو، نقد رقم موجود ہو، ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور وہ قرض سے خالی ہو، جیسے کسی کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں، سال بھی گزر گیا ہے لیکن 2 لاکھ قرض ہے تو 2 لاکھ کو کم کیا جائے گا، 3 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، سال گزر گیا ہو، قرض سے خالی ہو، اتنے سارے شرائط بیان کی، اور کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ مال کا 40واں حصہ، 2.5%۔ جیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ میں 2.5 روپے زکوٰۃ دینا واجب ہے، جبکہ سارے شرائط پائے جائیں۔ یہ سارے شرائط اس لیے بیان کیے گئے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سہولیات، اتنی ساری سہولت بیان کرنے کے باوجود اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، سہولت ہے، ان تمام سہولیات کے باوجود آدمی زکوٰۃ نہ دے تو یہ 2 آیتیں اس میں بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ نہ دے تو ان کے لیے یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں دیتے زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب کیا ہے؟ ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے فتقوات بہا جباہہم، ان کی پیشانی کو اور ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ 3 چیزوں کو بیان کیا اس لیے کہ آدمی کو جب سوال کیا جاتا ہے تو آدمی کو دینے کا دل نہ ہو تو سب سے پہلے پیشانی پر بل آتے ہیں اور پھر پہلو پھیر کر جاتا ہے، پیٹھ پھیر کر جاتا ہے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اسی مال کے ذریعے سے، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال تمہارا ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ بھی چکھ لو جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ان تمام سہولیات کے باوجود، شرائط پانے کے باوجود زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا۔ گنجا سانپ اس لیے بیان فرمایا کہ اس کے زیادہ زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ زہریلے زیادہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ گنجا ہوتا ہے، وہ زمین پر پھونک بھی مار دے تو قیامت تک وہاں سے گھاس نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک کے الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ سانپ کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، سفید نقطے ہوں گے، یہ بھی زہریلا زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے مال کو سانپ کی شکل بنایا جائے گا، ایسا سانپ جو گنجا ہے، زیادہ زہریلا ہے، اور وہ سانپ اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور اس کو توف بنا کر اس کو پہنایا جائے گا، اور پھر وہ سانپ کہے گا
انا مالک و انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، اسے عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دینے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قرآن میں اور حدیث میں یہ وعید بیان فرمائی ہے، اسے اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ اگر کوئی مالدار ہے اور برابر سال میں ایک مرتبہ جتنی حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو بڑا خوش نصیب مالدار ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا، غریبوں کی دعائیں بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور غریب کے مقابلے میں مالدار بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اللہ کے راستے میں قبول بھی کیا، فرض جو زکوٰۃ ہے اسے ادا بھی کیا، تو اس کا مال اس کے لیے خیر اور بھلائی لے کر آئے گا، ثواب اور اجر لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔